أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر۔ ہم اس کو چڑھائیں گے بہت اونچی چڑھائی، بے شک اس نے غور و فکر کیا اور ایک معاملہ طے کیا، پس مار ہو ایسے شخص کے لیے کیسے اس نے یہ سب کچھ طے کیا، پھر اس کے اوپر مار ہو کیسے اس نے یہ طے کیا۔ پھر اس نے دیکھا، پھر تیوری چڑھائی، منہ موڑا، ثم ادبر واستکبر، پیٹھ پھیری اور تکبر کیا، پھر کہنے لگا یہ تو ایک جادو ہے جو چلتا آ رہا ہے۔ یہ سورہ مدثر کا دوسرا حصہ ہے تفسیر کا۔ یہ آیات کا بظاہر تو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، پچھلا سبق ہم ذہن میں رکھیں گے تو سمجھ میں آئے گا۔ ولید ابن عقبہ جس کی بات چل رہی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ میں جو ہے آپ کے پاس خیر خواہی کے لیے آیا ہوں، آپ جو ہے یہ سب کچھ چھوڑ دیں، ایسا نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھانے لگا، بہت سی باتیں سمجھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جواب نہ دیا اور قرآن پاک پڑھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء، نبی آخر الزمان پڑھ رہے ہوں، کتنا اثر ہوگا اس کے اندر۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ بس ٹھہر جائیے، میں جو ہے برداشت نہیں کر سکتا، میرا کلیجہ پھٹ جائے گا، جو حدیث کے اندر الفاظ ہیں۔ پھر وہ اپنی قوم کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ دیکھو جو کلام میں سن کر آیا ہوں وہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اب لوگ اس کی اس بات کو سن کر جو ہے وہ مسلمان ہونے لگے اور وہ بہت متاثر ہوا۔ ابھی اس کا یہ تاثر باقی تھا کہ ابو جہل کو سوجی کہ یہ تو ہمارے ہاتھ سے چلا جائے گا اور لوگ بھی اس کی بات سے اثر لیں گے، کیوں نہ بات کو پھیرا جائے۔ پھر اس نے ابو جہل نے بات بنا کر کہا کہ دیکھو تم محمد اور ابن ابی قحافہ کے پاس، ابو بکر کے پاس جاتے ہو، تمہیں شاید ان سے کچھ مال چاہیے، تو ہم تمہارے لیے چندہ جمع کر لیتے ہیں اور تمہیں مال جمع کر کے دیتے ہیں۔ غصہ دلانا اس کو مقصود، اس کو اس پر بہت زیادہ غصہ آیا۔ اب غصے میں آ کر جو ہے پھر اس نے یہ سب کچھ کیا۔ اللہ پاک جل شانہ فرما رہے ہیں کہ اس نے یہ طے کیا کہ اب کیا کیا جائے، ان کی مخالفت کی جائے۔ یعنی نبی پاک ابو جہل بھی یہی چاہتا تھا، حالات تھا تو یہ جھوٹ، کوئی چندے کی بات نہیں، نہ قریش نے یہ سوچا ہی تھا، ابو جہل نے اپنے سے یہ بات بنائی تھی۔ اب اس نے پھر ابو جہل کے سامنے یہ باتیں ساری کی، پچھلے درس میں ہماری گزری کہ دیکھو یہ کسی دیوانے کا کلام نہیں ہو سکتا، کیونکہ دیوانہ ایسی باتیں نہیں کرتا۔ تو ابو جہل کہنے لگا لا واللہ، بالکل اللہ کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر عقبہ کہنے لگا، ولید کہنے لگا کہ نہیں، یہ کسی شاعر کا کلام بھی نہیں ہو سکتا، کسی کاہن کا کلام بھی نہیں ہو سکتا، یہ نجومی کا کلام بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ نجومیوں کو ہم بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں، وہ ایسی باتیں نہیں کرتے، اتنی حکمت بھری باتیں، ایسا کلام کہ جس جیسا کوئی بنا نہیں سکتا۔ تو لازمی بات ہے کہ یہ سچا کلام ہے۔ ابو جہل نے ساری باتوں کی تصدیق، دونوں آپس میں اکیلے میں بیٹھ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کر رہے ہیں، لیکن پھر اب کیا کیا جائے؟ تو وہ کہنے لگا کہ ہاں، ابو جہل نے بھی مشورہ دیا کہ اس کو جادو کہہ سکتے ہیں، قرآن پاک میں فقال ان ھذا الا سحر یؤثر، سحر جادو کو کہتے ہیں۔ ہاں، یہ ایک جادو ہو سکتا ہے جو شروع سے چلتا آ رہا ہے، کیونکہ جادو کا مقصد اور منشا بھی یہی ہوتا ہے کہ دو لوگوں کے درمیان جدائی کروائی جائے، کسی کو نیچا دکھایا جائے، اور اس کے ذریعے بھی یہ جادو کر رہا ہے، ہمیں نیچا دکھانے کی کوشش کر رہا ہے، باپ بیٹے کے درمیان، ماں بیٹی کے درمیان جدائی کر رہا ہے۔ جو مسلمان ہو جاتا تھا ظاہری بات ہے وہ جدا ہو جاتا تھا، مخالفت ہو جاتی تھی سب کے ساتھ اس کی۔ تو پھر انہوں نے آخر میں یہ ڈیسائیڈ کیا کہ چلو اس کو جادوگر کہہ لیتے ہیں۔ خود اپنی زبان سے ایک مرتبہ اس بات کی تصدیق کر چکے کہ واقعی یہ سچے ہیں، لیکن بات وہی ہے کہ تکبر آڑے آ جاتا ہے۔ اللہ پاک جل شانہ نے بھی یہاں پر یہی بیان فرمایا، تکبر آڑے آ جاتا ہے۔ عموماً حق بات قبول کرنے سے تکبر مانے ہوتا ہے، اکثر یہی دیکھا جاتا ہے
کہ جب انسان کو گھمنڈ آ جائے اپنی طاقت پر، اپنے پیسے پر، کسی بات پر وہ تکبر کرتا ہے تو وہ حق بات قبول نہیں کرتا. تو اس کا یہ ہم پڑھ کر آئے ہیں. اللہ پاک جل شانہ انہ کان لآیاتنا عنیدا. گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا، میں اس لیے دہرا رہا ہوں کہ بیچ میں جمعے کے دن کا غیب آ گیا نا، وہ تھوڑا سا ذہنوں سے بھول جاتا ہے. انہ کان لآیاتنا عنیدا، کہ وہ ہماری آیات کا دشمن ہے، مخالف ہے. سأرہقہ صعودا، آج کا سبق شروع ہو رہا ہے. ہم اس کو اونچی چڑھائی چڑھائیں گے. اللہ یہ جہنم کے اندر ولید کی سزا کو بیان فرما رہے ہیں. اس کو سزا یہ دی جائے گی، پہاڑ پر چڑھے گا. ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو پہاڑ کے اوپر چڑھایا جائے گا. 70 سال میں اس پہاڑ پر چڑھے گا، پھر اوپر سے گر جائے گا، پھر اس کے اوپر چڑھے گا، پھر اوپر سے گر جائے گا. یعنی یہ اس کی سزا ہوگی. چڑھ رہا ہے، اتر رہا ہے، چڑھ رہا ہے، اتر رہا ہے. قسم کی سزائیں اللہ پاک نے کچھ بیان فرمائی ہیں قرآن پاک میں، کتنی بے شمار ہیں جن کو بیان ہی نہیں کیا. تو اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہ اس کی سزا ہے جو ولید کی اللہ پاک نے کہا انہ فکر وقدر. اس کا بیان کہ اس نے سوچا اور اندازہ کیا کہ اب کیا کیا جائے. فقتل کیف قدر. اس نے جو کچھ طے کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جادوگر ہونا، اللہ پاک فرما رہے مار ہو ایسے شخص پر، کیسے اس نے یہ طے کر لیا. ثم قتل کیف قدر، پھر مار ہو اس پر، یہ اس نے کیسے طے کیا کہ میرے محبوب پیغمبر کو وہ جادوگر کہہ رہا ہے. ثم نظر، پھر اس نے ابو جہل کی طرف دیکھا. ثم عبس، پھر تیوری چڑھائی. وبصر، اور منہ بصورہ کیا. ہم کہتے ہیں بصورہ سا منہ بنا لیا، گندا منہ بنا لیا. ثم ادبر، پھر اس نے پیٹھ پھیری. واستکبر، اور تکبر کیا. یہ وہی باتیں ہیں ساری کی ساری جو تفسیر میں آئی. اور تکبر کیا. میں نے عرض کیا کہ تکبر مانے انسان کو روک لیتا ہے حق بات قبول کرنے سے. پھر آخر میں یہ کہنے لگا ان ھذا الا سحر یؤثر. یہ تو ایک جادو ہے جو شروع سے چلتا آ رہا ہے. ان ھذا الا قول البشر، یہ تو جو ہے یہ کسی بندے کا اپنا ہی کلام ہے. اللہ پاک جل شان فرما رہے ہیں کہ یہ کسی بندے کا کلام نہیں ہے. سأصلیہ ہی سقر، ہم اس کو آگ کے اندر داخل کریں گے. وما ادراک ما سقر، آپ کو کیا معلوم کہ وہ آگ کیا ہے. لا تبقی ولا تذر، نہ باقی رکھے گی نہ چھوڑے گی کسی، چھوڑے گی نہیں کسی کو جہنم کی آگ. لواحۃ للبشر، انسانوں کو جلا کر رکھ دے گی. علیہا 19، اس کے اوپر 19 نگران مقرر ہیں. 19 کی 19 نگران مقرر ہیں. وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ، اور آگ کے جو فرشتے ہیں، وہ آگ کے جو نگران ہیں وہ سارے کے سارے فرشتے ہم نے مقرر کیے. اب یہ جو دروغے ہیں جہنم کے، جو سب سے بڑا ہے اس کا نام مالک ہے، جو ان دروغوں کا 19 کا سردار ہے. باقی 19 بڑے بڑے فرشتے ہیں جن کو اللہ پاک نے جہنم کے اندر نگران مقرر کیا ہوا ہے. پھر آگے لا تعداد فرشتے ہیں جو سزائیں دینے کے لیے ان کے نیچے جو ہیں وہ کام کرنے والے ہیں. بڑی تعداد جو ہے وہ 19 کی ہے جس کا قرآن پاک میں تذکرہ کیا گیا ہے. یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آگے جو ہے نا اس کے بارے میں بات آ رہی ہے کہ قریش مکہ مذاق اڑانے لگے. یہ ولید بھی تھا اور بھی یہ مذاق اڑانے لگے کہ 19 ہی ہیں نا فرشتے جہنم کے، ان سے ہم نمٹ لیں گے. ایک کافر تو کہنے لگا ان 19 میں سے 10 کو میں اپنے دائیں ہاتھ سے اور جو 9 بچیں گے ان کو بائیں ہاتھ سے ہلاک کر دوں گا. جہنم وہ ہمارا کچھ نہیں کر سکیں گے. نعوذ باللہ. فرشتہ تو ایک ہی کافی ہے. فرشتہ تو اتنی طاقت دی ہوتی ہے اللہ پاک نے، وہ تو ایک ہی کافی ہوتا ہے. اب پوری بستیاں، لوط علیہ السلام کی پوری بستی کو جبرائیل علیہ السلام نے اکیلے نے ہلاک کیا. پر کے ذریعے بستی کو اٹھایا، اوپر جا کر اس کو پلٹ دیا اور اللہ پاک نے اوپر سے پتھروں کی بارش برسا دی. 3-4 عذاب ان کے اوپر آئے. تو فرشتہ تو ایک ہی کافی ہے سزا دینے کے لیے. یہ 19 فرشتے اللہ پاک نے مقرر فرمائے. پھر ان کے ماتحت کتنے فرشتے مقرر فرمائے، وہ لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں. 19 19 جو ہے تو یہ تو ایک عام سی بات ہے. حقیقت کیا ہے اس کے پیچھے اللہ جانتا ہے. سننے میں یہ کووڈ-19 جو تھا، یہ کرونا آیا تھا پیچھے، اس کا نام بھی کوڈ اس کا یہی رکھا ہوا تھا نا، کووڈ-19 19 رکھا ہوا تھا. سننے میں یہی آیا تھا کہ وہ بھی اسی سے لیا گیا تھا کہ ہم دنیا کو جہنم بنا دیں گے. جن لوگوں نے یہ وائرس پھیلایا اور انسانیت کو ہلاک کیا، کتنے لوگوں کو مارا، ان کا مقصد بھی یہ تھا. واللہ عالم اس کی حقیقت کتنی ہے. لیکن یہ جہنم کے فرشتے جو ہیں وہ 19 ہیں، جو بڑے بڑے فرشتے اللہ پاک نے قرآن پاک میں بیان فرمائے. فرمایا کہ وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ، ہم نے جو آگ والے جو ہے نا، آگ کے نگران ہیں، وہ فرشتے ہی مقرر کیے ہیں. اور ان کی گنتی کو ہم نے کافروں کے لیے آزمائش بنا دیا ہے. کافر ایسی باتیں کر رہے ہیں،
فرشتوں کی گنتی کا مذاق اڑاتے ہیں کہ تھوڑے سے فرشتے ہم ان سے نمٹ لیں گے، اور ان کی گنتی جو ہے لیستیقن الذین اوتوا الکتاب وازداد الذین آمنوا ایمانا، جو ایمان والے ہیں ان کے ایمان کو اور بڑھا دیتی ہے ان کی گنتی، اور اہل کتاب بھی اس پر یقین کرتے ہیں کیونکہ ان کی کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ جہنم میں فرشتے مقرر ہیں، اور ایمان والوں کا ایمان ہم تو ماننے والے ہیں نا، اللہ نے فرما دیا 19 فرشتے ہم نے مان لیا، اللہ کے جتنے شریعت کے احکام ہیں وہ ہیں ماننے والوں کے لیے، تو اللہ پاک جل شانہ فرمایا اہل کتاب بھی یقین لے آئیں گے اور ایمان والوں کا ایمان اور بڑھ جائے گا، اہل کتاب اور ایمان والے اس کے اندر شک نہیں کریں گے، وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ، اور کافر لوگ یہ کہیں گے جن کے دلوں میں مرض ہے وہ بھی یہ کہیں گے ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اللہ نے یہ بیان کر کے اللہ کی اس سے کیا منشا ہے، اللہ کیا چاہتے ہیں اس سے، وہ ایسی الٹی سیدھی باتیں کریں گے۔ اللہ پاک جل شانہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو کچھ ہم بیان کرتے ہیں نا اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ذالک یضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء، اللہ جس کو چاہتے ہیں گمراہ کر دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں ہدایت دے دیتے ہیں۔ بہت سی باتیں ایسی ہیں جو ہماری عقل میں نہیں آتی، بظاہر ہماری عقل میں نہیں آتی، وہ بہت سے لوگوں کی، لیکن جو ماننے والے ہوتے ہیں عقل میں آئیں یا نہ آئیں وہ مان لیتے ہیں، ان کی ہدایت کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں یہدی من یشاء، جس کو چاہتے ہیں اللہ ہدایت دے دیتے ہیں، اور بہت سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، بھائی میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا، میں اس کو کیسے مانوں، شریعت کا یہ حکم نہیں ہو سکتا، نعوذ باللہ، میری سمجھ میں نہیں آ رہا، میں اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بے شمار روزانہ ہمارے ساتھ، کیونکہ ہماری فیلڈ ہی یہ واقعہ پیش آتا ہے، اکثر روز سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ پتہ نہیں، پھر وہ کہتے ہیں پتہ نہیں حدیث بھی ہے یا نہیں، ہم کہتے ہیں بھائی بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، پھر قرآن کی آیت نہیں، اس کا کوئی اور مطلب ہوگا، ہم کہتے ہیں کوئی اور مطلب ہے، چلو آپ دکھا دیں کہیں پر کسی صحابی نے کسی نے بیان کیا، خود ساختہ قرآن و حدیث کی تشریح ہم نہیں کر سکتے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اپنی طرف سے کوئی بندہ دعوت دینے کا حق سب کو ہے، دین کی دعوت سب دے سکتے ہیں، لیکن خود ساختہ قرآن و حدیث کی تشریح ہم نہیں کر سکتے اپنی طرف سے، جو اللہ کے نبی نے تشریح فرمائی اور اپنے اصحاب کو اپنی آل کو سکھائی، جنہوں نے ہمیں بتلایا وہی ہم کریں گے، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں بنائیں گے، یہ ہمیں جو ہے وہ سمجھایا جاتا ہے، تو جو ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے ہم نے ماننا ہے، کیونکہ یہی قرآن ہوتا ہے، یہی حدیث ہوتی ہے کہ بہت سے لوگوں کی گمراہی کا ذریعہ بن جاتی ہے، بہت سے لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں ذالک یضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء، اللہ جس کو چاہتے ہیں گمراہ کر دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں ہدایت دے دیتے ہیں۔ وما یعلم جنود ربک الا ہو، اللہ تیرے رب کے لشکروں کو صرف وہی جانتا ہے، اللہ اکبر، یعنی یہ تو 19 فرشتوں کا تذکرہ ہم نے کیا ہے، کتنے لشکر اللہ کے موجود ہیں اس کا علم اللہ ہی کو ہے، کہاں کہاں کون سی مخلوق ہے، تم اللہ نے تذکرہ 19 کا کیا تو تم اسی کو پکڑ کے بیٹھ گئے ہو، کفار مکہ سے خطاب ہے کہ ایسا نہیں ہے، اللہ ہی جانتے ہیں کتنے ہیں، وما ہی الا ذکر للبشر، یہ تو انسانیت کے لیے ایک نصیحت ہے، انسان کے لیے، جو انسان اس نصیحت کو حاصل کرنا چاہے۔ آگے دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، تقریباً ترجمہ ہی ہے صرف، کلا والقمر، ہرگز نہیں چاند کی قسم، واللیل اذ ادبر، اور رات کی قسم جب وہ پیٹ پھیر لے، یعنی رات چلی جاتی ہے صبح آتی ہے، والصبح اذا اسفر، اور صبح کی قسم جس وقت وہ روشن ہو جائے، انہا لإحدی الکبر، کہ وہ جو ہمارا عذاب ہے نا وہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے، احدی الکبر، بڑی چیزوں میں سے ایک ہے، نذیرا للبشر، یہ لوگوں کو ڈرانے کے لیے، جہنم کی باتیں جو پیچھے کی ہیں، دروغوں کی باتیں جو کی ہیں وہ ڈرانے کے لیے ہیں، لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، تم میں سے جو شخص چاہے کہ وہ پیش قدمی کرے، اللہ کی طرف بڑھے، توبہ کرے، اللہ کو راضی کرے، او یتأخر، جس کو چاہیے پیچھے ہٹ جائے، مایوس ہو جائے، پیچھے ہٹ جائے، اللہ کی مخالفت کرے۔ کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر نفس، ہر جی اپنے اعمال کی وجہ سے قید کیا ہوا ہوگا، اپنے اعمال کی وجہ سے، جس نے اپنے رب کو ناراض کیا وہ رہن، رہینہ کا لفظ ہے، مرہونہ چیز ہم سمجھتے ہیں رہن کو گروی رکھ دینا، کسی کے پاس قرض لے کر اپنی کوئی چیز گروی رکھ دینا، سونا جو ہے بینک کے اندر گروی رکھ دیتے ہیں اور وہاں سے قرض لے لیتے ہیں، یا کوئی اور ایسی کسی کے پاس کوئی چیز گروی رکھ دینا، کہ ہر جی اپنے اعمال کی وجہ سے، اپنے اعمال کی وجہ سے جہنم کے اندر گروی رکھا ہوا ہوگا، وہاں پر قید ہوگا، اپنے اعمال کی سزا بھگتے گا، الا اصحاب الیمین، سوائے دائیں ہاتھ والوں کے، یعنی جن کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال مل گیا،
وہ کامیاب ہوں گے، فی جنات یتساءلون، ایسے کامیاب ہوں گے وہ باغات میں بیٹھ کر مخاطب ہو رہے ہوں گے، بات کر رہے ہوں گے جہنمیوں سے، عن المجرمین، جہنمیوں سے، مجرموں سے۔ اب کیا باتیں کریں گے؟ ما سلککم فی سقر، تم کس جہنم میں کس نے ڈالا، اس آگ کے اندر کس نے ڈالا؟ قالوا لم نک من المصلین، اب وہ اپنا جو اعتراف کر رہے ہیں نا، 4 باتوں کا اعتراف کیا جہنمیوں نے کہ ہمارا جہنم میں جانے کا سبب یہ 4 چیزیں بنی ہیں۔ سب سے پہلی چیز لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، سب سے پہلی بات۔ اب جہنمی لوگ یہ کہہ رہے ہیں ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، پڑھ لو نہ پڑھو، اخلاق ٹھیک ہونے چاہیے، بغیر نماز کے اخلاق کیسے ٹھیک ہوں؟ اور اب چند دنوں پہلے ایک پوسٹ نظر سے گزری جس کے اندر یہ لکھا تھا کہ قیامت کے دن جو ہے نا ڈھیر لگے ہوا ہوگا لوگوں کا، تسبیح والوں کا، ٹوپی والوں کا، داڑھی والوں کا، نمازیوں کا، فلاں کا فلاں کا فلاں کا، لیکن جو ہے نا جنت میں وہی جائیں گے جن کے اخلاق اچھے ہوں۔ ایسی پوسٹیں دیکھنے میں بڑی اچھی لگتی ہیں، اس کے پیچھے ایک وہ سوچ ہے جو لبرل اور جو ہے غلط لوگوں کی شیطانی سوچ ہے، وہ سوچ ڈال کر لوگوں کے دلوں میں نماز سے، اللہ کی عبادات سے غافل کیا جا رہا ہے۔ یہ سمجھائیں کہ اب دنیا میں کون سا نسخہ ہے نماز کو چھوڑ کر، قرآن کو چھوڑ کر، تسبیح ٹوپی اور نبی کے طریقے کو چھوڑ کر دنیا میں کوئی نسخہ ہے، ہمیں بتائیں جو انسان کی اصلاح کر سکتا ہے، جو انسان کے اخلاق اچھے کر سکتا ہے۔ بھئی یہ پہلی سیڑھی ہے، نماز اور یہ ساری چیزیں ٹھیک ہوں گی تو انسان اچھے اخلاق، معاملات بھی ٹھیک کرے گا۔ ہمارے معاملات خراب ہونے کی وجہ یہی ہے کہ ہم اللہ سے دور ہیں، اللہ کے قریب ہو جائیں، اللہ خود ہماری تربیت فرمائیں گے۔ علم سے ان چیزوں سے کچھ نہیں بنے گا۔ پہلے لوگوں کے پاس، ہمارے بڑوں کے پاس، بزرگوں کے پاس علم نہیں تھا، لیکن اخلاق ہم سے اچھے تھے، معاملات ہم سے اچھے تھے، یہ تو ہمارے تجربے کی بات ہے۔ تو پہلی بات کیا؟ ما سلککم فی سقر، جنتی لوگ جہنمیوں سے پوچھ رہے ہیں تم کو جہنم میں کس نے ڈالا؟ قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ دوسری بات ولم نک نطعم المسکین، ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ تیسری بات وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور جو باطل، اہل باطل جو باتیں کرتے تھے، دین کا مذاق اڑاتے تھے، ہم بھی ان کے ساتھ مل کر مذاق اڑاتے تھے۔ تو اس لیے پہل جو کفر کی تعریف کرتے تھے نا علماء کرام، جو کفر کی تعریف لکھی ہوئی تھی، ڈیفینیشن تھی کفر کی، وہ یہ تھی کہ ضروریات میں سے کسی ایک کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ تو اب کچھ دہائیوں سے یہ تفسیر ان کو ساتھ یہ اور قید بھی لگانی پڑ گئی کہ ضروریات میں سے کسی ایک کا انکار کرنے والا اور اس کا مذاق اڑانے والا بھی کافر ہے، کیونکہ مذاق زیادہ ہو گیا دین کے ساتھ۔ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے خود مذاق اڑا رہے ہیں، دین، نماز کا مذاق اڑا رہے ہیں اور چیزوں کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جو جہنمی لوگ ہیں وہ کہیں گے ہم جہنم میں کیوں ہیں؟ نخوض مع الخائضین، ہم بھی مذاق اڑاتے تھے دین کا، دینداروں کا ہم بھی مذاق اڑاتے تھے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، چوتھی بات کہ ہم قیامت کے دن کا انکار کرتے تھے، اس وجہ سے ہم جہنم میں پڑے، حتیٰ أَتَانَا الْيَقِينُ، یہاں تک کہ قیامت ہمارے پاس آ پہنچی۔ فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، ان کو کسی سفارشی کی سفارش کام نہیں دے گی۔ اللہ پاک فرمائے سفارش صرف مسلمان کے لیے ہوگی، بے شک گناہ گار ہو، گناہ گار کے لیے بھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اصحاب، اولیاء، نیک لوگ، صالحین، حافظ قرآن 10 آدمیوں کے لیے، اور اسی طرح شہید سفارش کرے گا۔ جس کو اللہ نے اجازت دی ہے قرآن پاک میں، وہ سارے کے سارے حدیث میں جن کو اللہ نے اجازت دی ہے، یا قیامت کے دن اللہ پاک اجازت دیں گے وہ سفارش کر سکیں۔ مَن یشفع عندہ الا بإذنہ، کون سفارش کر سکے گا؟ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکے گا۔ تو سفارش ہوگی، لیکن کافروں کے لیے کسی کو سفارش کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، یہ اللہ پاک کا قانون ہے۔ یا کافروں کا تذکرہ ہے کہ ان کو کوئی سفارش نفع نہیں دے گی۔ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ، کیا ہو گیا ان کو کہ وہ نصیحت سے اعراض کرتے ہیں، ایسے اعراض کرتے ہیں، نصیحت سے بھاگتے ہیں، كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنفِرَةٌ، جیسا کہ وہ بدکنے والے گدھے ہیں۔ جو نصیحت سے، یہ حمر حمار گدھے کو کہتے ہیں، مستنفر کہتے ہیں بدکنے والے۔ جو پاگل گدھا ہوتا ہے نا وہ اور ڈرتا ہے اور بھاگتا ہے، اچھی چیز سے بھی بھاگتا ہے، اس کو مالک نکیل ڈالتا ہے کہ بھئی اس کو کوئی کاٹ نہ لے اور اس کو کوئی جانور نہ کھا جائے، کوئی نقصان نہ ہو جائے، گم نہ ہو جائے، چوٹ نہ کھا لے، لیکن اور بدکتا ہے اور بھاگتا ہے۔
اللہ پاک جو ہے وہ سمجھانے کی جو ہے وہ ان کو تلقین کر رہے ہیں کہ فما لہم عن التذکرۃ معرضین، وہ اور اعراض کر رہے ہیں، وہ ایسے جیسے بدکنے والے گدھے ہوتے ہیں، فرت من قسورہ، جو شیر سے بھاگتا ہے، وہ گدھے شیر سے بھاگتے ہیں، یعنی کسی بھی ڈرونی چیز سے، کسی جانور کو، درندے کو دیکھ کر اور زیادہ بھاگتے ہیں۔ بل یرید کل امرئ منہم، کیسی مثالیں دے دیں اللہ پاک نے سمجھانے کے لیے۔ اگر تھوڑی سی بھی انسان میں عقل ہو نا تو قرآن کھلی ہوئی کتاب ہے بالکل۔ فرمایا کہ کأنہم حمر مستنفرہ فرت من قسور بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتى صحفا منشرہ، بلکہ چاہے گا ہر آدمی ان میں سے کہ اس کو کھلا ہوا صحیفہ ملے، کھلا ہوا صحیفہ ملے۔ اب یہ کفار مکہ یہ کہا کرتے تھے ہمارے نام کی وحی آئے آسمان سے، چٹھی میرے نام آئے اور اس کے اندر میرا نام ہو، مجھے مخاطب کر کے کہا جائے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، پھر میں مانوں۔ قرآن پاک میں دوسری جگہ پر بھی اس کی وضاحت موجود ہے۔ کلا بلا، یہ اصل بات یہ ہے کہ وہ آخرت سے ڈرتے نہیں ہیں۔ سن لو، یہ تو ایک نصیحت ہے قرآن، فمن شاء ذکر، جو چاہے گا نصیحت حاصل کرے گا، وما یذکرون، اور نصیحت وہی حاصل کریں گے جو جن کو اللہ چاہیں گے۔ اللہ کی توفیق کے بغیر بھائی کچھ نہیں ہو سکتا، سیدھی سی بات ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ ہم اپنی مرضی سے سبحان اللہ اللہ بھی نہیں کہہ سکتے، جو کچھ ہو رہا ہے محض اس کی توفیق سے ہو رہا ہے، اس کے فضل سے ہو رہا ہے، وہی بلا رہے ہیں، ان کا فضل اور کرم ہے۔ تو اسی لیے فرمایا وما یذکرون الا ان یشاء اللہ، نصیحت اللہ کی چاہت کے بغیر کو حاصل نہیں کر سکے گا۔ ہوا اہل التقوی، وہی ڈرنے کے لائق ہے، وہی مغفرت کے لائق ہے، بخشنے کے لائق ہے۔ یہ اللہ ہی اس بات کے لائق ہے کہ صرف اس سے ڈرا جائے، کائنات میں کسی سے نہ ڈرا جائے، نہ کوئی روزی کا مالک ہے، نہ کوئی جان کا مالک ہے، نہ کوئی عزت کا مالک ہے، نہ کوئی نقصان کا مالک ہے، صرف اللہ مالک ہیں اور وہی بخشنے والے، اور کوئی نہیں ہمیں بخش سکتا۔ یہ ذہن میں رکھ لیں، دھوکہ دیا جاتا ہے فلاں ہمیں بخش دے گا، فلاں بخشوا دے گا، فلاں بخشوا دے گا، کوئی نہیں بخشوا سکتا صرف اللہ، سوائے اللہ۔ ہاں اللہ جس کو چاہیں گے وہ سفارش ضرور کرے گا، اور پھر بخشنے کا اختیار تو اللہ کے پاس ہے۔ اللہ پاک معاف فرمائیں گے، اللہ پاک ہم سب کو یقین نصیب فرمائے۔